بھی ہے، خود فریبی سی خود فریبی ہے، پاس کے ڈھول بھی سہانے لگے. یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے اسلام کا نظام اصل میں نہیں آ رہا. یہ قربانی ہے جو ہم سے نہیں دی جا رہی. یہ ہے اصلی سوال، کروڑ سوالوں کا ایک سوال. میرا کوشچن یہ تھا کہ سر چینج کیوں نہیں آ رہی؟ یہ مطلب لوگ اتنا ہمارے اندر وہ ساری چیزیں واضح ہیں، ہر چیز کا پتہ چل گیا لوگوں کو، تو لوگ مطلب اتنا بڑا سچ کو دیکھ کے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں، کیوں نہیں آگے بڑھ رہے اور چینج کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ جسٹیفائرز. کیا نام ہے آپ کا؟ آصف. جی آپ کے مائک میں کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. ٹھہرے جی میں آپ کو مائک ٹھیک کرتا ہوں. ٹھہرے I fixed the mic. چینج نہ آنے کے پیچھے جسٹیفائڈ ہوتے ہیں. کوئی بھی کام نہ ہونے کی وجہ جو ہے نا وہ ڈھونڈیں. کام ہونے کے پیچھے جو وجہ چاہیے اس کی زیادہ بڑی وجہ ہوتی ہے کام نہ ہونا. فار ایگزامپل میں نے ہوم ورک نہیں کیا تو کوئی سستی تھی، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی کہ نہیں کروں. جسٹیفائی کیا تھا میں نے اپنے آپ کو کہ نہیں بھی کروں گا تو خیر ہے. وہ جسٹیفیکیشن کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ جسٹیفائرز توڑنے اپنے. وہ کئی طور پہ تو ماں باپ خود ہیں نا. بہرحال سو ماں باپ زبردستی تو نہیں کسی سے گناہ کرواتے، نصیحتیں تو چاہے وہ فیک ہی کر رہے ہو کر تو رہے ہوتے نا. سو it is a justifier. We need to hit the justifier and that's mostly satanic. شیطان کی زیادہ وسوسے ہیں ہمارے اوپر، شیطان کی چالیں زیادہ ہیں. سو وی نیڈ ٹو سی کہ جسٹیفائرز کی طرح ان جسٹیفائر کے خلاف جنگ کرنی ہے. ہم نے کوئی کافر اور مشرک کے خلاف جنگ نہیں کرنی. وہ کرنی ہے تو چھوٹی سی. یہ تو بہت بڑی جنگ ہے جو ابلیس کے خلاف ہے، جو جسٹیفائرز کریٹ کر کے رکھتا ہے کہ اصلی کام نہ کر سکے بندہ. اصلی کام کرنے کی بجائے کوئی اور کام پہ جسٹیفائی کر دیا. That's the problem. اب اس میں لمبی بات میں چلا جاؤں گا میں، مگر صبح 1:30 بج چکا ہے، 1 بج چکا ہے پاکستان میں. میں نہیں چاہ رہا ہوں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور اوورسیز مسلمز جو ہے نا وہ میری اس لیول آف پٹی کا نقصان اٹھائیں فائدے کے لیے. بیسک چھوٹا جواب یہ ہے، ڈھونڈے اپنے جسٹیفائرز کیا ہیں. میں ایک ہی تھراپی بتا رہا ہوں مسلمانوں کو، اپنے جسٹیفائرز سے لکھنا شروع کر دیں. یہ وجہ تھی میں نے گناہ کیا، یہ وجہ تھی سستی دکھائی، یہ وجہ سے پروکریسٹینیٹ کر رہا ہوں، یہ وجہ تھی میں ڈر گیا ہوں. فار ایگزامپل آئی ایم افریڈ، میں ڈرپوک ہوں. کس بات کا ڈر ہے یہ لکھیں. 3-4 دفعہ کی وہ ہے ایکسرسائز ہے، 5वीं-6वीं دفعہ وہ نکلنا شروع ہو جائے گی آپ کے اندر سے. But we're not addressing it, embracing it. چھپ کے خود ہی اپنے آپ چھپ کے بھاگ رہے ہم اپنے آپ سے، اپنے آپ کو بہادر ثابت کیا ہے اپنے آگے. سب کو پتا ہے کہ میں ڈرپوک ہوں، مجھے نہیں پتا میں ڈرپوک ہوں، مگر جسٹیفائی کرتا ہوں کہ نہیں یہ اس وجہ سے میں ڈرپوک تھا. یہاں پہ تو کوئی بڑا ہیرو ہوتا تو یہاں پہ یہ حکمت کا تقاضا میں ایسے نہیں کر رہا. I mean, could be anything. There's so many stories we tell to ourselves. سو جسٹیفائر کو ایڈریس کریں اور لڑائی کریں. ساری عمر کی لڑائی ہے ہماری، مگر موٹے موٹے جسٹیفائرز کو جوانی میں ہی پسپا کریں. دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. جسٹیفائرز اگینسٹ سیکریفائس، سب سے بڑا جسٹیفائر قربانی کے خلاف جسٹیفیکیشن. دیکھ لیں آپ 1 روپیہ دیتے ہوئے بھی نہ دینے کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے اگلا پروفیشنل ہے یار کیوں دوں. تو جسٹیفیکیشن ہے، مانگنے والا پروفیشنل ہے. اور ٹھیک ہے مانگنے والا نہیں ہے پروفیشنل ہے، تو فلسطینی اور یمنی بیٹھے ہوئے ہیں وہ مانگنے والے ہیں، ان کو دینا نہیں. وہ تو ہم نے بس بہانہ رکھا ہوا ہے کہ عید نہ دینے کا بہانہ کہ بس وہاں پہ کیسے جاؤں گا. پاکستان میں کوئی NGO نہیں. ایگزامپل دے رہا ہوں میں، ہر بندے نے جسٹیفیکیشن رکھی ہوئی ہے کچھ نہ کر لوں بس. اپنے آپ سے تو سچ بولنا شروع کر دیں ہم بس، دیٹس اٹ. باقی سب کچھ چھوڑیں، اپنے آپ سچ بولیں. جسٹیفائر توڑ دیں، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں نہ دیں. کیا وہ شعر ہے نا، خود فریبی ہی خود فریبی ہے، خود فریبی سی خود فریبی ہے، پاس کے ڈھول بھی سہانے لگے. کہ بھیا اتنا برا حال ہو گیا ہمارا کہ یہ تو مطلب اتنا بڑے دھوکے دیتے ہیں اپنے آپ کو کہ اپنے اندر کے شیطان کو بھی اپنے رحمانی قسم کے فلیور دے دیے. ایسے تو نہ کریں، ہم خود کرتے ہیں. سو یا دیٹس دا اونلی ریئل. آپ نے کہا نا 1000 وجوہات کی ایک وجہ بتائیں تو وہ یہ ایک وجہ ہے. نہ 2 نمبر امی، نہ 2 نمبر ابو، نہ کیا اسے کہتے ہیں پروفیسر، نہ ٹیچر، نہ کزن، نہ چاچا، نہ تایا، نہ ماما، کوئی بھی 2 نمبر، سب مل کے بھی 2 نمبر بچہ پال رہے ہوں. فیصلہ آپ کا خود ہوتا ہے. ہر بندہ یہ فیصلہ خود کرتا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کرنا لگا کام. جو مرضی وجہ دیتا ہے، میں کمزور ہوں، ڈرپوک ہوں، میرے امی ایسی ہیں، ابو ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں، بیوی ایسی، شوہر ایسے ہیں، سب کچھ سارا الگوریتم اللہ اور اس کے رسول نے بتا دیا ہے نبی اسلام کی لائف کے تھرو.
صحابہ کرام کی لائف کے تھرو پتہ چل گیا ایسا کوئی جسٹیفائر نہیں ہے جو ہمارے پاس آ کے ان کی لائف زیادہ سختی کر کے دکھا دیا. بس اس طرح کے گنے چنے 50 100 200 500 بندے ہیں وہ ایگزامپل سیٹ کر دیں گے. کتنے صحابہ کے نام جانتے ہیں آپ مسلمان لوگ؟ کافی ہے نا؟ ہاں جی ہاں کافی ہیں. مورالٹی کی پوری بیسس آ رہتی ہے 4 صحابہ کے نام سے جی آ جاتی ہے. ہم سے وہ 4 بندے نہیں پروڈیوس ہو رہے. کیوں؟ کیونکہ ایک نہیں پروڈیوس ہو رہا. مجھ سے میں نہیں پروڈیوس ہو رہا نا. قربانی نہیں دی جا رہی بس. اور جس طرح کے پلان ہے نا ہمارے، اگر ہمارے پلان پورے ہو گئے تو گورے نے کیا پیسے کمانے ہیں، کسی ایتھیسٹ نے کیا سائنس بنانی ہے، کیا فارمولے لگانے ہیں. اگر مسلمانوں کی دعائیں قبول ہو جائیں تو اسلام کا رتی برابر بھی نظام نہیں آئے گا. اگر سارے مسلمانوں کی دعائیں قبول ہو جائیں تو صرف اور صرف ایک ہی فرق آئے گا، دنیا میں صرف اور صرف مسلمان امیر رہ جائیں گے، باقی سب غریب ہو جائیں گے. ہم لوگوں کے پیسے چھیننے کی بھی دعائیں کرتے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑے گا اسلام کو، مسلمان امیر ہو جائیں گے. اگر مسلمانوں کے بس میں کچھ بھی آ گیا، ایک فرشتہ آیا جو مانگتا ہے لے لے، ایک خواہش، تو ہر ماں نے، ہر باپ نے، ہر بیٹے نے، ہر بہن نے، ہر بھائی نے، ہر بیٹی نے، ہر بیوی نے، ہر شوہر نے ایک ہی بات، یا اللہ بس پیسے دے دے. یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے اسلام کا نظام اصل میں نہیں آ رہا. That's it. اسلام اس لیے پستا ہوا ہے. ہماری چیف دعا پیسے کی دعا ہے، چیف دعا، سینٹر دعا جسے کہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں سب سے بری خبر یہ نہیں ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے. سب سے بری خبر یہ ہے کہ اگر یہ کرسچنز کو، نان مسلمز کو وہی فرشتہ آ گیا نا، مانگ جو مانگتا ہے وہ پیسے نہیں مانگیں گے. اتنے شرمسار ہونے چاہیے، اتنے برے ہیں ہم اتنے زیادہ حارث ہو چکے ہیں ہم مسلمان. باقی شاید یہی بات تھی قرآن نہ پڑھنے کا، پھر یہی نتیجہ تھا کہ ایسی لعنت برسے ہمارے اوپر. قرآن کھولا ہی نہیں نا ہم نے. وہ بغیر قرآن کے وہ چیف دعا یہ نہیں مانگ رہا. You need to understand that. ہم قرآن سمیت چیف دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ چیف دعا کا مطلب نا دعاؤں کی جو دعا ہے، the center of all prayers. اور وہ اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سے لالچی ہو گئے. لالچی ہونے سے ہم بس 4 یا 6 بندوں کے مسلمان رہ گئے. ہم اب بیوی کے لیے، بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، بیسٹ فرینڈ کے لیے، قریبی رشتے دار جو کزن، میرا فیوریٹ کزن ہے، بس وہ اس کے لیے مومن ہوں. میں اس کے لیے میں کچھ کر بھی دوں گا کہیں نہ کہیں پہ. میں بھی اگر نیک مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ ہیں. باقی کھینچ کے دیکھیں احاطہ اپنی اسلام کا. چھٹا بندہ نہیں بینیفٹ کر سک رہا میرے سے، چھٹا بندہ. تو یہ تو ہے. پھر یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں زیادہ تر مسلمانوں کے تو ہم سب کے نا، میرے بھی گھر میں اگر بچے بھی زیادہ ہو گئے نا 8-9، تو ان میں سے بھی 2 یا 3 بچے نگلیکٹ ہوئے ہیں. یہ حالات ہے. اور اب تو وہ حالات ہے، لڑکا جو پاکستانی لڑکا ہے وہ پیسے کے لیے بیچارہ امریکہ، کوریا، جاپان دھکے کھا رہا ہے، انگلینڈ میں اور امریکہ میں اور کینیڈا میں، اور ایون برازیل میں بھی ایک فیملی مجھے ملی ہے نا. ایسے اس کے بعد تو دنیا ختم ہو رہی ہے. یار کدھر چلا گیا تو مطلب اس کے بعد بحر الکاہل ہے. امیجن کریں کہ کدھر چاہ رہے ہیں وہ پاکستانی. جسٹ ٹو ڈو واٹ، کیا کریں؟ مجبوری ہے پیسے بنانے. یہ میرا جملہ نہیں، ان کا ہے. مجبوری ہے پیسے بنانے. تو اپنے وہ 4 بندوں کی فیملی کے لیے بھی نہیں ہے آپ تو، صرف پیسوں والی مشین ہے ہم. یہ قربانی ہے جو ہم سے نہیں دی جا رہی. یہ ہے اصلی سوال، کروڑ سوالوں کا ایک سوال کہ اصل میں لالچ کس چیز کی ہے. تو کیا ہماری بیویوں نے اور ہماری بیٹیوں نے اور بیٹوں نے ہم سے یہی سیکھ رہے ہیں نا. وہ ڈیسیژن تو ہمارے پاس تھا.